آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت علی علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جسے شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ عورتوں کے لباس میں ایک مرد کی سر کٹی لاش پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ اب سوچنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ لاش یہاں کیسے آئی۔ آخر کار آپ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام واقعہ حضرت علی علیہ السلام کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 مہینے بعد اسی جگہ پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت سب کچھ لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 مہینے کے بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد جب ایک صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اسی جگہ پر جہاں کچھ دن پہلے ایک سرکٹے مرد کی لاش پڑی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے اور بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار پکار اٹھے، بے شک اللہ کے رسول بھی سچے ہیں اور ان کے چچا کے بیٹے علی بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، بچے کے لیے ایک انصار دایا کا انتظام کیا جائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد عید اور رمضان آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور دایا کو حکم دیا جائے کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم ماں کے بیٹے، تو اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دایا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دایا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کروں گی۔ لڑکی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے نہ لے جانا۔ دایا اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے کافی پیسوں اور اچھے کپڑوں سے دایا کو لالچ دیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے کچھ نہ کہے اور یہ بتائے کہ مجھے تو کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ اسی طرح اگر تم عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اپنے بچے سے ملواؤ گی تو میں تجھے اس سے زیادہ کچھ دوں گی۔ دایا اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کر لیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دایا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی نے پوچھا تو دایا نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے فرمائے تھے۔ آپ نے دایا کی بات سننے کے بعد فرمایا، تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی، تجھے انعام کا لالچ دیا اور تو مان گئی، اور تو نے یہ بھی وعدہ کیا کہ تو عید الاضحیٰ پر بھی اس بچے کو اس کی ماں سے ملائے گی، جس کے بدلے میں وہ لڑکی تجھے بہت سارا انعام دے گی۔ آپ کی زبان سے یہ سچ سننے کے بعد دایا گھبرا گئی اور عرض کرنے لگی، مجھے معاف فرما دیجئے، اب میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ آپ حکم دیں تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لاتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اب تم عید کا ہی انتظار کرو، جب وہ عورت تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس اب کیا تھا، وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن بھی آ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان لڑکی آئی اور بچے کو پکڑ کر پیار کرنے لگی۔
دایا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے حضرت علی علیہ السلام کے پاس ضرور لے کر جاؤں گی۔ لڑکی نے بہت التجا کی مگر دایا نہ مانی۔ اس لڑکی کو ساتھ لے جا کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ گزرا ہے میں بیان کروں یا تم بیان کرو گی؟ لڑکی نے عرض کیا، میں خود بیان کر دیتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا کہ میرے باپ عمر بن سعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں شہید ہوئے۔ میری ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی۔ میں تنہا رہ گئی، روز میرے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بے حد خیال رکھتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کی چند لڑکیوں انصار و مہاجرین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی، ہماری طرف آئی، سب سے ملی اور پھر مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا میرے والدین وفات پا چکے ہیں، اور عورت پوچھنے لگی تم شادی شدہ ہو؟ پھر مجھ سے ہمدردی کرنے لگی اور میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگی۔ ایک دن بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کو بھی لے آؤں، وہ بہت پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی کہ کہنے لگی کہ کیوں نہیں فوراً اسے لے کر آ جائیں، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا۔ پھر کچھ دیر بعد بوڑھی تنہا ہی واپس آ گئی اور کہنے لگی میری بیٹی کو تنہائی پسند ہے، وہ تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہے۔ میرے گھر میں مہاجر اور انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اسی وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور اس سے ملنے کا سوچنے لگی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گی اور فوراً جائیے اور میری بہن کو لے کر آئیے۔ بڑھیا میرا اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ساتھ ایک جوان عورت کو لے کر آ گئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا اندر آ جائیے۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ بڑی حیادار ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کا کہا اور میں سمجھ گئی۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آئی۔ وہ عورت اس طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں بلکہ یہ ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے؟ اللہ کا خوف کر کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ اگر کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ مگر اس آدمی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے بازوں سے مجھے پکڑ لیا۔ میں جانا چاہا مگر اس کی گرفت مجھ پر مضبوط تھی۔ بلاخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا اور وہ اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کر دیا اور پہلے ہی وار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دن کے بعد احساس ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر چکا ہے۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا، خوف خدا سے یہ بھی نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اس محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کا خون بہا نہیں لیا جائے کیونکہ وہ ایک گناہ عظیم کا حامل تھا اور اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اس عورت کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑھیا کو میرے پاس لایا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کر دیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے اس لڑکی کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا کیا تو نے قسم کھا لی ہے کہ تجھے واقعے کا کوئی علم نہیں؟
بڑھیا نے کہا میں اللہ کے رسول کے روزے کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں۔ اس بڑھیا نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جھوٹی قسم کھائی۔ قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ اس نے دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کرنے لگی کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دعا فرمائی اے خدا اگر یہ عورت سچ میں توبہ کرتی ہے تو اسے پہلے حال میں پلٹا دے، مگر اس کے چہرے کی سیاہی نہ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت تو نے کس طرح سے توبہ کی، اللہ نے تجھے معاف ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد حکم جاری کیا گیا کہ اس بڑھیا کو مدینے سے باہر لے جا کر پتھر مارے جائیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی علیہ السلام بڑے ہی قابل اور صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا علم اتنا وسیع تھا کہ ہر مسئلے کا حل اور علم ان کے پاس موجود تھا۔